نماز کا بیان۔ تکبیر تحریمہ۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کریں، یعنی اللہ اکبر کہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6251۔ دعائے استفتاح، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھی جانے والی دعاؤں کا تذکرہ۔ پہلی دعا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنے اور قرات یعنی سورۃ الفاتحہ کے آغاز کرنے کے درمیان کچھ سکوت فرماتے تھے، یعنی خاموش رہتے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرات فاتحہ کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں یہ کلمات کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دیجئے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری آپ نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دی ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈالیے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 598 اور سنن نسائی حدیث رقم 60۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے یعنی اللہ اکبر کہتے تو اس دعا کا اہتمام کرتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ پاک ہے آپ اپنی تعریف کے ساتھ، آپ کا نام بابرکت ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے اور آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 775 اور سنن ترمذی حدیث رقم 242۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کام کا اور انہی باتوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا من المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اللہم انت الملک، اے اللہ آپ بادشاہ ہیں۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے آپ کے۔ انت ربی، آپ میرے پالنہار ہیں۔ وانا عبدک، اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی ذنوبی جمیعا، بس آپ میرے لیے میرے تمام گناہوں کو بخش دیجئے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک گناہوں کو آپ کے سوا اور کوئی نہیں بخشتا۔ واہدنی لاحسن الاخلاق، اور اے اللہ مجھے ہدایت دیجئے سب سے بہترین اخلاق کی۔ لا یہدی لاحسنها الا انت، بے شک اچھے اخلاق کی طرف آپ کے سوا اور کوئی دوسرا رہنمائی نہیں کر سکتا۔ واصرف عنی سیئہا، اور مجھ سے برے اخلاق کو پھیر دیجئے۔ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، بے شک مجھ سے برے اخلاق کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا پھیر نہیں سکتا۔ لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں اے میرے اللہ اور میں آپ کا فرمانبردار ہوں۔ والخیر کلہ فی یدیک،
اور ساری بھلائی آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت آپ کی طرف ازرو ادب نہیں کی جاتی، انا بک و الیک، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میری التجا بھی آپ ہی کی طرف ہے، تبارکت و تعالیت، آپ بڑی برکت والے ہیں اور بہت بلندی والے ہیں، استغفرک و اتوب الیک، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 771 اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 760۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر، پھر یہ کلمات کہتے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور میں اس کا حکم دیا گیا ہوں، وانا من المسلمین، اور میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہم اہدنی لاحسن الاعمال، اے اللہ میری اچھے اعمال کی طرف رہنمائی کیجیے، واحسن الاخلاق، اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائیے، لا یہدی لاحسنها الا انت، آپ کے سوا ان کی اچھائی کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، اور مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا لیجئے، لا یقی سیئها الا انت، آپ کے سوا ان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 897۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا بیان۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا مشروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب اے نبی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ کہنے کے پسندیدہ اور افضل ترین الفاظ یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ کلمات کہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں شیطان مردود کے دم، پھونک اور جنون سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کچھ سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ پھر آپ تلاوت کرتے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 775 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 242۔ سورۃ الفاتحہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ تلاوت نہ کی تو اس کی نماز ناقص و ناتمام ہے۔ رسول اللہ نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں یعنی فرض نماز میں یا کسی دوسری نماز میں یعنی جنازہ، عیدین وغیرہ، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام کی اقتداء میں اسے یعنی سورۃ الفاتحہ کو دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس بندے کو کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور بے انتہا رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس بندے سے کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین،
یعنی روز جزا قیامت کے دن کے اللہ مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس بندے سے کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، یعنی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں کہ جس پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس بندے سے ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 395، سنن ترمذی حدیث رقم 2953، اور سنن نسائی حدیث رقم 910، اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3784۔ قرآن کی عظیم ترین سورت کا بیان۔ ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر بلایا اور میں نے رسول اللہ کی پکار کا جواب نہ دیا۔ پھر میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 آپ نے تلاوت فرمائی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خوشی سے قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت ضرور سکھاؤں گا۔ پھر رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب آپ نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کیا آپ نے یہ نہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت ضرور سکھاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ہی السبع المثانی ہے اور عظمت والا قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4474، سنن نبی داؤد حدیث رقم 1458۔ مقبول آیتوں کا تذکرہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے چرچراہٹ کی آواز سنی تو انہوں نے سر اٹھایا اور کہا آج آسمان سے یہ دروازہ کھولا گیا، یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا یہ فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے اور یہ آج ہی اترا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں سے خوش ہو جائیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ یہ 2 نور رسول اللہ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ یہ 2 نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے مراد دیے جائیں گے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 806، سنن نسائی حدیث رقم 913۔ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں کی۔ یہی السبع المثانی یعنی بار بار نماز میں پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3125 اور سنن نسائی حدیث نمبر 515۔ آمین کہنے کی فضیلت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، چنانچہ جس کا قول یعنی آمین کہنا فرشتوں کے قول کے موافق ہوا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 782
اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 535۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہیں، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، سو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6402 اور سنن نسائی حدیث رقم 926۔ بلند آواز سے آمین کہنے کی فضیلت کا بیان۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تلاوت کی، فقال تو فرمایا آمین آمین، ومد بها صوتہ، اور آپ آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے۔ دیکھیے جامع ترمذی حدیث رقم 248 اور 249۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، فجہر بآمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی، یعنی فاتحہ کی تلاوت کے بعد، وسلم عن یمینہ وعن شمالہ، اور پھر جب آپ نے نماز پوری کر لی تو دائیں بائیں دونوں جانب سلام پھیرا، حتی رأیت بیاض خدہ، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ کے رخسار کی سفیدی دیکھی۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 933۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، کہ یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد و بغض نہیں کرتے جتنا تم سے سلام اور آمین پر حسد کرتے ہیں۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 856 اور ادب المفرد للامام البخاری حدیث رقم 988۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، السلام علیک یا محمد، کہ اے محمد آپ پر موت نازل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، وعلیک، تجھ پر بھی موت نازل ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ناپسندیدگی معلوم ہونے پر میں خاموش رہی۔ پھر ایک دوسرا یہودی آیا اور اس نے کہا، السلام علیک، تم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہو۔ رسول اللہ نے جواب میں علیک، تجھ پر بھی ہلاکت ہو کہا۔ اس پر میں نے جواب دینے کا ارادہ کیا، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری پہچان گئی۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیک، کہ اے محمد تم پر ہلاکت ہو۔ اب مجھ سے صبر نہ ہوا، یہاں تک کہ میں نے یہ کلمات کہے، تم پر اے شخص ہلاکت ہو، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہو، بندروں اور سوروں کے بھائیوں، کیا تم رسول اللہ کو ایسا سلام کرتے ہو جو اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا؟ اس پر رسول اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بلا شبہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بیہودہ گوئی کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے جیسی بات کی ویسا ہم نے انہیں جواب دے دیا۔ نیز رسول اللہ نے فرمایا، ان الیہود قوم حسد، بلا شبہ یہودی حسد کرنے والے لوگ ہیں، وہم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وعلى آمین، اور یہ ہماری کسی چیز پر ہم سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین کہنے کی صورت میں کرتے ہیں۔ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ حدیث رقم 574 اور سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی حدیث رقم 691۔